मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान 360 और मैं हूं डॉक्टर शाहिद हुसैन। पिछले दिनों मैं यूएई गया हुआ था और यूएई में एक उनकी रियासत है अजमान। अजमान में मैं मौजूद था तो वहाँ एक महफ़िल मिलाद था एक घर में। यानी आप एक घर के अंदर अपने महफ़िल मिलाद की वहाँ इजाज़त है, माइक और लाउड स्पीकर वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन घर की चार दीवारी में आप ये कर सकते हो महफ़िल। तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मैं गया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी महफ़िल थी। उस महफ़िल में एक नात पढ़ी गई, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। इस नात शरीफ को लिखने वाले जो शायर हैं, नात गो शायर, वो नूर अली नूर साहब हैं और इसको जो ये पढ़ी थी वो फरहान अली वारिस ने पढ़ी थी। अच्छा, जहाँ तक बात शायर हज़रात की है, शायर के कलम से जो भी लिखा जाता है वो उसके दिल की आवाज़ होती है। और मैं ये नात शरीफ जो लिखी नूर अली नूर साहब ने, बेशक ये उनके दिल की आवाज़ होगी, उनकी तड़प होगी, उनकी चाहत होगी कि काश मैं उस वक्त उठाया जाता, उस वक्त में मैं होता। और उनके इस जज्बे को सलाम है। बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ा जज्बा है। हर किसी को ये जज्बात नहीं मिलते और ये जज्बात, ये शायरी शायर के जज्बात की अक्कासी करती है। और जिस तरह फरहान अली वारिस ने पढ़ी, बहुत अच्छा अंदाज़ है, बहुत अच्छा अंदाज़ उनका पढ़ने का भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस दुआ को अब तो कबूल नहीं हो सकती क्योंकि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना तो गया, लेकिन कम से कम ये इश्क सलामत रहे और ता क़यामत रहे। लेकिन जब एक नात ख़ां ये नात पढ़ रहे थे तो मैं ज़ारो क़तार रो पड़ा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं रो रहा था। अच्छा, सामने एक जो मेहमान ने ख़ुसूसी थे, कोई पीर साहब थे, तो वो मुझे देख रहे होंगे, तो वो भी साहब तशरीफ़ फरमा थे वहाँ पर। जब ये नात ख़त्म हुई, मुकम्मल हुई, तो वो आए और ये इत्तेफाक था। इसके बाद फिर मनक़बत हुई, सलाम हुआ, तो वो मुझसे मिलके कहने लगे कि शहज़ादे, ये ऐसी ही कलाम है। ये कलाम सुन के उस दौर में पहुंच जाते हैं इंसान, वो कहता है कि काश मैं उस वक्त में उठाया क्यों नहीं गया, उस वक्त में मैं उठाया जाता। तो ये बेचैनी, ये तड़प जो है ना, ये बड़ी चीज़ है और हम भी रो पड़ते हैं सुन के। मैंने उन हज़रत से कहा कि हज़रत, आप ये सोच के रोते होंगे कि हम उस वक्त में क्यों ना उठाए गए, और मैं इसलिए रो रहा था कि अल्लाह तेरा करोड़ा करोड़ा एहसान है मेरे मालिक कि आपने हमें उस वक्त में नहीं उठाया। हैरानी से मेरी शक्ल देखने लगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने बोला, हज़रत मुझे एक बात बताएं, जिसने नात लिखी है ये, उसकी चाहत को, उसकी तड़प को, उसकी बेचैनी को सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा करम है हम पे कि हमें उसने एक मुसलमान घराना अता फरमाया। हम पैदा हुए सबसे पहले नहला धुला के हमारे कानों में अजान दी गई। हम थोड़े से बड़े हुए, हमें कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसे भेज दिया गया। ये अलग बात है कि हमें कुरान पाक पढ़ाया गया लेकिन तर्जुमे से ना पढ़ाया गया, क्योंकि एक सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमने कुरान पाक तो पढ़े लेकिन हमें पता ही नहीं है हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ते क्या हैं। अल्लाह ताला का ये भी करम है, बाद में कई बार तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई। लेकिन करम है मालिक का, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए जो उन्होंने हम पे शफ़क़त की, हमें मदरसे भेजा।
ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ایک مسلمان آزاد ملک میں ہیں جہاں 5 وقت کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ممالک میں جن کے کانوں میں اذانوں کی آواز ہی نہیں آتی، مساجد بڑی دور دور ہیں۔ پڑوس میں انڈیا ہے، اکثر اس پہ اذان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو کرم میرے مالک کا یہ بھی بہت بڑا ہم پہ۔ 1450 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مکمل ہوا، قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں احادیث کی درجنوں سینکڑوں کتب ہمارے پاس ہیں۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کلمے کی آوازیں گونجتی رہیں، اذانوں کی آوازیں کان میں گونجتی رہیں، لیکن ان سب کے باوجود آج بھی اگر اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے جوان ایسے ہیں جو گلی کے کونوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، جو بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ سب کچھ جاننے کے بعد اس ملک کا سب سے بڑا کاروبار، سب سے بڑا نظام سود کا نظام ہے، سود پہ چل رہا ہے، پورا ملک سود پہ چل رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی وعیدیں سود کے بارے میں اگر اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر سی بات کر دی ہے، ایک پیغام، ایک میسج صرف دینا ہے۔ کس کو نہیں پتہ کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا عام ہے، نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، شراب ہم پی رہے ہیں اس معاشرے میں کھلے عام شراب۔ تو جب 1450 سال پہلے ہمیں یہ دین مل گیا، ہمیں اتنا بڑا کرم اللہ کا ہو گیا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے کانوں میں اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، ہمارے کانوں میں محافل اور مساجد میں نعت شریف ہو رہی ہوتی ہے، محفل میلاد ہو رہا ہوتا ہے، درود و سلام ہو رہا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے، گھر میں قرآن پاک ہمارے موجود ہے، اس کے بعد اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اذانوں کی آواز آتی ہے، ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، ویران ہوتی ہیں، رمضانوں میں دیکھ لیں شروع کے روزوں میں آباد ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ویران، فجر کی نمازوں میں مساجد کا حال دیکھ لیں۔ تو یار کس طرح ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور خاندان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، قریبی لوگ ان کے خلاف ہو گئے، آج ہمیں سارا دین ہمارے سامنے موجود ہے، ہم جب عمل نہیں کر رہے تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا اور زنا سے روکا، شراب سے روکا، سود سے روکا، تو بھائی کیا ہم اس وقت ان کی مانتے، سنتے؟ کبھی دل پہ غور کریں، کبھی سوچئے گا اس بات کو۔ ہو سکتا ہے ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے جو طائف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار رہے تھے، ہو سکتا ہے ہم ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہو سکتا ہے ہم ابو جہل کی فوج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہی لڑ رہے ہوتے، کیونکہ اس وقت تو کوئی دین کے کوئی سبق ہی نہیں آیا تھا، صرف اعلان نبوت ہوا تھا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا ہمارے سامنے، جس کی مشرکین مکہ بھی تائید کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کا کردار بہترین ہے، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، لیکن اعلان نبوت کرتے ہی سب بدل گئے۔ منافقین ساتھ ہوتے تھے جو سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ کے، اور پیچھے جا کے کہتے تھے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو یار سوچو کیا اس وقت اگر ہمیں ان چیزوں سے روکا جاتا تو کیا آج ہم نہیں رک رہے؟ سب کچھ جاننے کے بعد تو کیا ہم اس وقت رک پاتے؟ آج ہو سکتا ہے ہم کہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پڑے ہوئے ہوتے۔ میں تو یہ سوچ کے کانپ جاتا ہوں۔ میں تو اللہ کا شکر یہی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان گھرانہ عطا فرمایا ہے، اس دور میں ہمیں لایا جب اسلام عام ہے، غیر مسلم تک یہ پیغام پہنچو، بڑی تعداد میں یورپ میں مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، خاص طور پہ خواتین ہو رہی ہیں، جب خواتین ہوتی ہیں تو پورا نسل مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو اللہ کا، میں اس وقت میں نے بولا میں تو صرف اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج کے دور میں ہمیں اٹھایا ہے، جب ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ اس وقت میں اگر ہوتے تو آج پتہ ہم جہنم کے نچلے گڑھے میں نہ پڑے ہوتے۔ تو پھر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا آپ کی سوچ واقعی بڑی، اور جو آج کل کا ماحول ہے اس حساب سے تو حقیقت بات ہے۔
اللہ شاعر کی اپنے جذبات ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، وہ تو ان کے دل کی صدا ہے، وہ ہو تک ان کی تڑپ ہی یہ ہوگی، لیکن یہ ہم جیسے گناہ گار لوگ جب یہ سنیں تو پھر نعت سنتے ہیں تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اگر ہم اس دور میں ہوتے اور ہم آقا کے خلاف ہوتے تو ہم کہاں ہوتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اللہ رب العزت اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہمارے دلوں میں مرتے دم تک قائم رکھے، اور مرتے وقت ہمیں اللہ رب العزت کلمہ طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پاک نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے حتمی مغفرت کی دعائیں کرنے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو آگے پہ شیئر کر دیجئے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے ایک میسیج، ایک پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔